رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کے اندر جو احکامات ہیں بنی اسرائیل کے لیے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ عہد اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، گویا اس عہد کے مخاطب ہم ہیں۔ اب وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب، ویسے تو یہ اس کا معنی جب ہی ہے، اچھا وَإِذْ اس کا معنی ہوتا ہے اور جب۔ یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا اور یاد کرو، یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، اور یہ اذکر ہے، اذکر یاد کرو۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم بندگی نہ کرو الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانہ اچھا سلوک کرو، وذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ، وقولوا اور تم کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا سوائے قلیلاً تھوڑے لوگوں کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون پھرنے والے ہی ہو۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک عہد کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اور یہ عہد ہم سے اب۔ اس میں سب سے پہلی بات اس عہد میں جو طے کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ عبادت کے اندر تین چیزیں ہیں، یعنی پوجا و پرستش بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرو گے، اور اطاعت و فرما برداری بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرو گے، اور غلامی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں کرو گے۔ اور یہ عہد اب ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد اس عہد کی دوسری شک جو تھی وہ یہ تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں یہ بھی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہ ہو تب، اور اگر والدین بوڑھے ہوں اور آدمی کما رہا ہو تو ان کی مالی ضروریات بھی وہ پوری کرے، والدین کو وقت بھی دے، ان کے پاس بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں حسن سلوک کے اندر ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی بجائے اپنے دوستوں کو وقت دیں گے، ان کو عزت دیں گے، اور آج یہ نشانی پوری ہو گئی ہے۔ فیس بک کے اندر، موبائل کے اندر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن والدین کے پاس بیٹھنے کا وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے والدین کو وقت بھی دیا جائے، ان کی خدمت بھی کی جائے، ان کا احترام بھی کیا جائے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے۔ راستے پر جا رہے ہوں تو ان کو آگے یا ان کے برابر نہ جائیں، ان کے پیچھے آپ جائیں، اور یہ احترام بھی دل سے ہو، ظاہراً تصنع اور بناوٹ سے نہ ہو۔ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یعنی احسان کرو۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان میں یہ بھی ہے کہ اگر غریب ہیں تو ان کی مالی مدد کی جائے، امیر ہوں تب بھی ان کو تحفے دیے جائیں، عید کے موقع پر، دوسرے مواقع پر ان کے غم اور خوشی کے اندر شریک ہو جائے، اور اگر رشتہ دار، قریبی رشتہ دار تعلق کو توڑیں تب بھی ان کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ
اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، ان کو والد کی محرومی کا تاکہ احساس نہ ہو۔ محتاجوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ ان کی ضرورت بھی پوری کی جائے اور ان کی عزت بھی کی جائے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وقولوا للذین آمنوا، اہل ایمان کے ساتھ اچھی بات کرو، لوگوں سے کہا۔ لوگوں کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک اور منافق بھی سارے آ جاتے ہیں، سب کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات نہ کرو جس سے ان کا دل دکھے، کیونکہ زبان اور کلام کے ذریعے سے جو دلوں کو زخم پہنچتا ہے تو وہ بہت زیادہ سخت زخم ہوتا ہے، بعض اوقات ساری زندگی وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے تولو، کہیں ایسی بات نہ کرو کہ کسی آدمی کا دل دکھ جائے، اس کے دل پر زخم لگ جائے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یعنی پوری پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہو تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ احکامات تھے جو بنی اسرائیل کے لیے کل تھے اور آج ہمارے لیے ہیں۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی ان احکامات کی پرواہ نہ کی، اس عہد کو تم نے توڑا۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ تو تھوڑے لوگوں نے اس عہد کو نہیں توڑا اور زیادہ نے توڑ دیا۔ ویسے آیت کو اگر آپ پڑھیں اور محسوس کریں یہ آیت ہمارے بارے میں ہے تو بالکل اب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس اوپر والے احکامات کے عہد کو توڑ دیا ہے، صرف تھوڑے سے لوگ ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم ہو ہی عہد کو توڑنے والے، یعنی صرف اس عہد کی بات نہیں ہے، تمہاری روش یہ بن چکی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو بھی تم عہد باندھتے ہو اس کو توڑتے ہو۔ آخر میں ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں، بلکہ میرے ساتھ دوہرا لیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، یہ بات، اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم بندگی نہ کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، اچھا سلوک کرو، وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، وقولوا، اور تم کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑے لوگوں کے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، مورزون، پھرنے والے ہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔